جی حضرت، میرا سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں وہ آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا، جی بہت اچھا سوال ہے۔ اور ان کو ایک ان کی کتاب دکھا کے ڈائریکٹ ان کو مطلب یہ دکھا دیتے ہیں ثبوت دکھا کے کہ غوث پاک نے کیا، اور وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حنبلی حساب سے کیا کہ حنفی سے کیا کہ سلفی سے کہ مالک سے، بس ان کو اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین کیا۔ بلکہ میں ایک کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس تعلق سے بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کوئی اور؟ سنیے، مولوی جرجس کو آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، رکیے ابھی جواب کہاں ہوا۔ یہ مولوی جرجس صاحب ہے، ان سے متعارف ہوں گے آپ لوگ، اس دور کے قذاب اعظم۔ ان کو سنیے۔ میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے غنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے۔ یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث تھے۔ وہ اہل حدیث تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک۔ اور دلیل کیا ہے ان کے اہل حدیث ہونے کی؟ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اس پہ پڑھیے کہ وہ رفع دین کرتے تھے، زور سے آمین بولتے تھے، جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ وہ سینے پہ باندھتے تھے۔ بار بار ریپیٹ کیا ہے، 2 بار ریپیٹ کیا، میں نے اس کو 1 بار اور بڑھایا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ سب سے پہلا جواب کہ رفع دین کرتے تھے اس لیے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ امام احمد ابن حنبل کی فقہ میں رفع دین کرنا ہے تو وہ اپنے امام کی تقلید میں رفع دین کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھنے پر الگ الگ موقف ہے۔ یہ بیچارے حنفیوں سے ہی الجھتے رہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے تم، ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہو، ناف پر کیوں باندھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، ہم کم سے کم باندھتے تو ہے۔ ابے مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے، اس کا کیا؟ مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے بھائی صاحب، اور تمہارے جڑوا بھائی شیعہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے، ان کا کیا؟ تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کے نزدیک رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ ہر امام کا حدیث پر عمل ہے۔ یہ مجتہدین تھے، بعد میں جو آئے انہوں نے مجتہدین کی تقلید کی۔ یاد رکھیے امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، پوری امت کو 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مجتہدین اور ایک غیر مجتہدین۔ مجتہدین کو کسی کی تقلید کرنا حرام، جو خود مجتہد ہو، جس کا اتنا علم ہو کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو، ہزاروں مسائل جانتا ہو، قرآن کی ہر ناسخ منسوخ آیتوں کا علم رکھتا ہو، ایسا مجتہد جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو، اور جب وہ مجتہد کے منصب پہ پہنچ جائے تو جو حدیث سے وہ خود اپنے علم کی روشنی میں حاصل کرے اس پر عمل کرے، کسی اور کی تقلید اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو غیر مجتہدین ہیں، آپ اور ہم جیسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ان کو تقلید کرنا واجب۔ سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پہ جو عالم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا، اور جو جاہل ہے وہ کس سے پوچھ کر عمل کرے گا؟ عالم نا۔ اب 2 طرح کی، اور تقلید اتنی اسلام میں اہم ہے کہ نماز جو فرض عین ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی تقلید ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی کتنے پکے مقلد بن جاتے ہیں کہ امام نے سجدہ سہو کیا، آپ کو نہیں پتا کیا غلطی ہوئی امام سے، آپ کو پتا بھی نہیں، لیکن امام نے جیسے سجدہ سہو کیا آپ نے بھی سجدہ سہو کیا۔ بعد میں امام صاحب سے آپ نے پوچھا، امام صاحب آپ نے سجدہ کیوں کیا، ایک زیادہ 2 سجدہ کیوں کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، فلاں چیز میں غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی تم نے کی، میں نے تھوڑی کی۔ آپ سجدہ سہو کرتے میں کیوں کروں؟ آپ مقلد ہے، امام کے ایسے مقلد، غلطی اس کی بھی ہے تو آپ کی کہلا رہی ہے۔
اور کوئی کہے نہیں امام نے غلطی کی، وہ سجدے سہو کہے میں نہیں کروں گا، تو بتائیے اس مقتدی کی نماز ہوں گی؟ نہیں، بلکہ تقلید، پیچھے چلنا اتنا ضروری ہے۔ آقا فرماتے وہ شخص نہیں ڈرتا، بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص اس بات کا ڈر نہیں ہے اس کو کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے خود سر اپنا سجدے سے اٹھا لیتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے؟ یہ بہت لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی رکن آپ کو امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے، امام سے پہلے نہیں کرنا ہے، امام کے بعد ہی کرنا ہے۔ امام رکوع میں چلے جائے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، امام رکوع سے اٹھ جائے اس کے بعد اٹھنا ہے، ورنہ کئی بار کیا ہوتا ہے پہلی صف والوں کو امام دکھتا ہے تو امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے، بعض اوقات امام سے پہلے ہی چلے جاتے۔ نماز گئی، اور نماز تو گئی بلکہ وعید کیا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے، شارح مسلم کے نام سے مشہور ہے، الاذکار ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے حدیث کی۔ امام نووی ایک بہت بڑے محدث اور عالم سے پڑھنے گئے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے امام نووی پڑھتے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ وہ پردے کی آڑ میں سے درس سے حدیث دیتے تھے، سامنے ایک پردہ ہوتا تھا اور درس دیتے تھے، پردے کی اس طرف شاگرد بیٹھتے تھے، چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے۔ تو بہرحال امام نووی پڑھتے رہے تو شاگرد لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے خوبصورت ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے، یہ خیال تھا کہ بھئی اتنے بڑے محدث، آواز بھی بڑی ان کی حسین تھی، خوبصورت آواز تھی۔ یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے اور ان کے استاد نے جب کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب آج تم مکمل ہو گئے ہو، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رخصت لینے لگے۔ آخری ملاقات کے لیے جب استاد کے پاس حاضر ہوئے تو کہا استاد محترم میں نے اتنے عرصے آپ کے پاس پڑھا، واللہ آپ کا چہرہ اب تک نہیں دیکھا، آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں آپ سے ہماری کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، بس اب روز حشر میں ہی ملاقات ہوگی، تو اگر آپ برا نہ مانے میری اپنے خادم اپنے غلام کی خواہش پوری کر دے کہ اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس شخص کو اتنا علم دیا کہ عرب و عجم میں جس کا ثانی نہیں جس کے علم کا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ نبی میرا چہرہ نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ آپ دکھائیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میرے چہیتے شاگرد ہو، اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کرتا، لیکن میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، اچھا پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ پورا جسم انسان کا تھا، سر گدھے کا تھا، پورا سر گدھے کا تھا۔ امام نووی چیخ مارے اور گر پڑے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے کہ ایسی مخلوق ایسی شخص تو میں نے دیکھا ہی۔ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے بیٹھے، کہا آپ انسان ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ کہا واللہ میں انسان ہی ہوں۔ کہا میں نے آج تک ایسا انسان ہی نہیں دیکھا کہ سارا جسم انسان کا اور سر گدھے کا۔ تو آپ رونے لگے استاد محترم اور کہا نووی یہ جو دیکھ رہا ہے اصل میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کا سبب ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے رکوع میں چاہتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے، امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے۔ میں نے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی۔ بہت سے وابڑے کرتے نا ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ کہ ہر حدیث کو ضعیف بول کے نہ ٹھکرایا کرو۔ ضعیف کا بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، بات یاد آ رہی ہے سن لے، معلوماتی بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر ہو تو آپ بالکل اشارہ کر دیں، تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ مزید ہو رہا ہے، ایکسٹرا ہے، اور میں اس لیے اطمینان سے بول رہا ہوں کہ مجھے کل 8 بجے جانا ہے، رات کے 8 بجے، پوری رات اور پورا دن میں یہی، میں نے جلد بازی نہیں، ورنہ زیادہ تر جلسے ہوتے ہو ایسے ہوتے ہیں میرے کہ بھیا جلسے کے بعد 3 بجے کم سے کم بھاگنا ہے، نکلنا ہے، 6 بجے 5 بجے کی فلائٹ ہے، پکڑنا ہے۔ اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور آپ دلچسپی سے سن رہے تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ضعیف کا جو راگ الاپتے ہیں نا کہ نہیں یہ حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ ضعیف ہے، تو ہر حدیث ٹھکرائی نہیں جاتی جناب۔ تو کہا میرے نزدیک حدیث ضعیف تھی، سند کے اعتبار سے صحت کے درجے پہ نہیں تھی۔ میں نماز پڑھنے گیا، امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا، میں نے قصداً جان بوجھ کر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کیا، رکوع سے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گیا، میں نے سارے عمل وہ اس حدیث کے خلاف کیے۔ جب میں گھر لوٹا رات میں سویا اور جب صبح اٹھا تو میرا یہ جو چہرہ تھا گدھے کی طرح ہو، اور میں عبرت بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپاتا ہوں اس تاریخ سے،
امام نووی رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے دعا کی. امام تھے وہ بھی اپنے وقت کے, اگرچہ ان کے شاگرد تھے. کہا پروردگار میں نے خلوص نیت سے تیرے دین کو حاصل کیا, تیرے دین کے, تیرے نبی کے فرامین کو سیکھا. پروردگار اگر اس میں میرا ذرہ برابر